आदाब, मैं हूँ वसतुल्ला ख़ान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं मुबशिर ज़ैदी। सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल की जो पाकिस्तानी सियासत है उसकी टेक्निक ये है कि पहले गर्दन पे गरम गरम फूंके मारो, उससे काम ना चले तो फिर ठंडी ठंडी फूंके मारो, उससे भी काम ना चले तो दोबारा मिक्स करके ठंडी गरम फूंके मारो और फिर इसी तरह ये एक्सरसाइज दोहराते रहो हत्ता कि टारगेट पूरा हो जाए। इस वक्त एक जानिब सैलाब है मगर सियासी महाज पे यही चल रहा है। कौन कितना ज़्यादा लाउड है और कौन किसको हट के कितनी क्वालिटी के साथ गाली दे सकता है या बुरा भला कह सकता है, कंपटीशन जारी है। इसी दौरान हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं और हमारे दोस्त हैं हम तीनों एंकर्स के, फवाद चौधरी साहब, उनका एक ट्वीट आज नज़र से गुज़रा। उसका तर्जुमा मैं पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाज़ुन लाने की कोशिश करनी होगी, इक़्तिदार पाकिस्तानी अवाम को मुंतकिल किया जाए। मैं सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से अपील करता हूँ कि सियासी ढांचे की असर नौ तश्कील की जाए, खेल के क़वाइद पे इत्तफ़ाक़ किया जाए। मौजूदा निज़ाम ने पाकिस्तान को नाकाम कर दिया है, हमें शफ़ाफ़ ज़ाब्तों को अपनाना होगा। एज़ इफ़ ये कोई नई बात थी या इससे पहले किसी ने नहीं की, लेकिन बहरहाल एक बात खुशाइंद है कि एक जानिब जब फवाद चौधरी के रहनुमा इमरान ख़ान जलसा आम में एक बिल्कुल डिफरेंट टोन इख्तियार किए हुए हैं, गर्मा गर्म किस्म की, दूसरी जानिब जो इमरान ख़ान के साथी हैं फवाद चौधरी समेत, वो कुछ ठंडी ठार चीज़ें भी कर रहे हैं, यानी कैरेट भी है और स्टिक भी है। मैं पता नहीं अपनी बात समझा पाया या नहीं। पहले ये क्लिप देख लीजिए, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है, ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए, उनको बुरा लगाए ये कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और वो खुफिया मुलाकातें करते हैं। तो मैं तो पहले सबसे ये पूछूंगी कि वो उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों, तो आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? तो अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पाँव पड़ जाएं, ये नहीं हो सकता। जी, ऐसा नहीं चलेगा। ये वो मर्ज़ है जिसकी जानिब जो भी अपोजिशन में होता है वो तवज्जो दिलाता है और जो अपोजिशन में नहीं भी होता वो भी वक्त आने पे तवज्जो दिलाता रहता है। फवाद चौधरी ने ये जो बात ट्वीट किया है कि जी नया गेम प्लान और नए रूल्स बनाने होंगे, इसमें मेरे हिसाब से क्या नई बात है, मैं तब से सोच रहा हूँ जब से ये ट्वीट आई है। इसका उर्दू तर्जुमा तो ये है जो इमरान खान डायरेक्ट कहते हैं जी मसाइल का हल जो है फौरी मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात हैं, तो फवाद चौधरी ने उसको ज़रा तरीक़े से कह दिया कि जी हमें बैलेंस का जायज़ा लेना पड़ेगा, ये है वो है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई नई बात शायद इसलिए नहीं कि उससे पहले जब रज़ा रब्बानी साहब सेनेट के चेयरमैन थे तो उन्होंने भी एक दफ़ा पेशकश की थी कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं उसकी कशमकश की वजह से स्टेबिलिटी पिछली कई दहाइयों से देखने में नहीं आ रही, जो कि हकीकत है। तो क्यों ना एक दफ़ा बैठ के ये जो इदारे हैं आमने सामने खुल के अपने दिल का हाल बयान करें और फिर किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें। तो ये चीज़ नई नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है कैरेट और स्टिक की, ये क्या कहते हैं? ये देखें अगेन मेरा ख्याल है कि हर एक चीज़ वहाँ ही आ जाती है जहाँ से शुरू होती है, राइट? कि बिल्कुल अगर कंसेंसस ये है कि इस तरह की कॉल्स, अगर इस तरह की कॉल्स की जा रही हैं किसी को नहीं की जानी चाहिए, तो सही है। अगर सिर्फ कंसेंसस ये है कि यार हमें इस तरह की कॉल्स नहीं आनी चाहिए लेकिन हमारे मुखालफिन को आए तो कोई मसला नहीं है, तो मसला है, राइट? अगर आपने एक दफ़ा तय कर लिया, और देखिए यहाँ पर
सब दूध के जले हुए ही हैं ना, जितने भी सियासतदान हैं आपके। अगर एक दफ़ा तय हो जाए कि जी इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस सियासी मामलात में नाजायज़ है तो फिर भी सही है। अगर ये आप कंसेंसस करते हैं कि जी उस वक्त नाजायज़ है जब वो हमारे खिलाफ जाए, अगर हमारे मुखालफिन के खिलाफ जाए तो फिर तो ये मुहिब्बुल वतनी है राइट, तो ये सही नहीं। अच्छा, ये जो बगला पकड़ने की हाँ जी मुबशिर, मेरे ख्याल में तो उससे साहब दोनों जो आपने शॉट्स चलाए हैं, चाहे वो इमरान खान का हो या मरियम नवाज़ का, दोनों में तजादात हैं। इमरान खान को एक ऐसी हुकूमत दी गई जिसके बारे में उन्होंने ख़ुद कहा कि इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट और बकौल खान साहब एक पेज पे आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में इतने करीब नहीं आए। ठीक है, वो उन्होंने उनसे जब वो फेवरेट चीज़ छीन ली गई या वो पेज उनके पाँव के नीचे से सरक गया, तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट तो ये है वो है और इनको ये कर दो। मरियम नवाज़ की तरफ अगर हम आएँ, पूछ रही हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन हैं और हिम्मत क्यों नहीं है नाम लेने की और रात के अंधेरों में मिलते हैं। मरियम नवाज़ के जो चाचा हैं, जो इस वक्त वज़ीर आज़म भी हैं, वो तो कई दफ़ा आधी रात को उस वक्त के आर्मी चीफ से मुलाकातें कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बाकायदा एक ग्रुप हैं, वही आपकी कैरेट एंड स्टिक कह लें, गुड शरीफ्स बैड शरीफ्स कह लें। तो ये तो देखें दोनों तरफ तजादात हैं। इमरान खान का गुस्सा यूँ है कि क्या वो भी वही रहे हैं जो नवाज शरीफ कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। जी बिल्कुल। मगर उनका गुस्सा ये है कि नई इस्टेब्लिशमेंट ने तो मुझे 2028 तक का लॉलीपॉप पकड़ाया था और कहा था कि ये जो कुछ होगा आपके रास्ते से हर कांटा हम हटाएंगे, इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आपको एक ऐसी हुकूमत दी जाए जो कि कंटिन्यूस रहे। उसी तरीके से आप देख लें, अब हुकूमत के जो हाल पतला हुआ है माशी तौर पर, लोग चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, तो इन्होंने भी तो दावे किए थे कि जनाब हम आएंगे। देखो, तो बात ये नहीं इन्होंने दावे किए थे, हम तो माहिर हैं, इन्होंने दावे किए थे या उन्होंने दावे किए थे, ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कि फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि यही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ थे जिन्होंने 2006 में मीसाक़े जमहूरियत पे साइन किए थे और दीगर पार्टियों के साथ मिलके कि अब बैक डोर का दरवाज़ा बंद हो गया, जो बात होगी दिन की रोशनी में और सामने होगी। और यही इमरान खान है जो आप बता चुके हैं कि ये इस बात पे सीना फुलाते थे कि देखो इस्टेब्लिशमेंट जितनी मेरे साथ है आज तक तारीख़ में किसी के साथ नहीं रही। अब ये बात हो रही है फवाद चौधरी के ट्वीट पे कि ये जो नई रूल ऑफ गेम है, यार सीधी सीधी बात है, ये जो बगला पकड़ने की तरकीबें हर सियासतदान बताता है ये समझ के कि ये नई हैं और पहली बार लोग सुन रहे हैं, ये अब मैं कम से कम इससे इसलिए तंग आ गया हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि पहले पीछे बगले के जाओ, फिर उसके सर पे मोम रखो, फिर सूरज की गर्मी से वो पिघले, फिर वो अंधा हो जाए तो पकड़। ओ भैया सीधी सीधी बात है, गर्दन से क्यों नहीं पकड़ते? आईन जो मौजूद है उसको पढ़ने की जहमत कर लो। हर इदारे के हुदूद व क़यूद मुतय्यन हैं। सीधा सीधा इसके कि नई रूल ऑफ द गेम्स और फलाना ढींगड़ा, ये क्यों नहीं कहता कोई कि यार ये जो आईन है हम भी इसके मुताबिक चलने का अहद करते हैं, तुम भी चलो, गेम इज ओवर। गेम इज ओवर, लेकिन कोई ये नहीं चाहता नहीं है सर। मसला ये है कि हर कोई अत्तार के साबिर शाकिर से दवा लेना चाह रहा है और इवेंचुअली यही है कि किसी तरीके से जो है वो मेरी तरफ भी देख लें, एक निगाह करम कर लें। यही चीज़ नून लीग चाह रही थी, निगाह करम हो गई, कुछ और जो हालत उनकी हुई है आपने देख लिया। तो मुझे तो इस वक्त कोई ऐसी जमात नज़र ही नहीं आती जो जिसके अंदर ये ट्रू सेंस में वो ये चाह रहे हों। वो बेसिकली ये चाह रहे हैं, अब इमरान खान का मौक़िफ़ अगर देख लें कि क्या है कि जनाब जब तक इलेक्शन हो, नया सेटअप ना आए तो आर्मी चीफ चेंज ना हो, यानी उन्हें पता है कि उनकी इस वक्त पॉपुलैरिटी है और वो ऑलमोस्ट सर्टन है कि सिंपल मेजॉरिटी से तो वो हुकूमत बना सकते हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि ये मौका उन्हें फ़राहम किया जाए। हालांकि बार बार वज़राए आज़म ने अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ तैनात किए हैं और बार बार एक ही नतीजा निकला है, क्योंकि आर्मी चीफ कोई इनफरादी हैसियत का हामिल शख्स नहीं होता, वो इदारा होता है।
وہ 1-2 مہینے تو شاید سکون سے. بالکل آپ کی بات سمجھ گیا, وقت تھوڑا کم ہے. میں ایک چیز مجھے آج کل انٹرسٹنگ لگ رہی ہے کہ جو ہمارا ہسٹوریکل پیٹرن رہا ہے, رائٹ, جونیئر پارٹنر سویلین اور سینئر پارٹنر اسٹیبلشمنٹ. اچھا, جب دوسرے تیسرے چوتھے سال میں جب بھی یہ پاور شیئرنگ اگریمنٹ کولیپس ہوتی ہے, اور ہمیشہ کولیپس ہوتی ہے اگر اگریمنٹ ہوئی بھی ہے یا نہیں, تو جو بیانیہ یا کم از کم ہمیں فیڈ کیا جاتا ہے, عوام کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ جی یہ اگر کرپٹ نہ ہوتے, اگر یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہ ہوتے تو ان کے ساتھ کام کیا جا سکتا تھا, رائٹ. اچھا, جب خان آئے تو یہ تھا کہ جی یہ ان سے زیادہ تو ایماندار اور ان سے زیادہ نان کرپٹ اور محب الوطن تو کوئی ہو نہیں سکتا, رائٹ. تو جب یہ ہٹے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, انٹرسٹنگ بات آپ نے دیکھی کہ محب الوطنی اور یہ ایمانداری کی منوپلی ان کے پاس ہی رہی, رائٹ. اب جو نیریٹو بن رہا ہے, آپ ان کو ان 2 الزامات پر آپ نہیں پھنسا سکتے جیسے ہر ایک پچھلی حکومت کو صحیح یا غلط پھنسایا گیا ہے. تو بالکل مانا کہ ہماری رولز آف دا گیم چلتی جا رہی ہیں, لیکن یہاں پر بندہ آتا ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری کے ٹویٹ پہ بار بار اس لیے آ رہا ہوں کہ پھر یہ پی ٹی آئی اگر یہ سگنل دے رہی ہے کہ جی نئے رولز آف دی گیم بنانے کے لیے مل کے بیٹھنا چاہیے, کس کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے یار؟ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ, میر جعفروں کے ساتھ, نیوٹرلز کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ تو پہلے تو یہ ویکیبلری اس سے جان چھڑائیں اور دوسروں کا جو لیجیٹیمیٹ وجود ہے وہ تسلیم کریں, اس کے بعد ہی یہ چیز مرحلہ آئے گا نا کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ آئینے کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں یہاں پر سویلین سپریمیسی کا مطلب ماضی میں, جی مبشر, ہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں ماضی میں سے بڑی تجاویز آ چکی ہیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے سب آئیں اور اپنی غلطی تسلیم کریں. بالکل, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل. وہ صاحب ہم اب بار بار کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے, لیکن ایک چیز میں فواد کی ٹویٹ سے تو شاید نہ ایگری کروں, لیکن ان کے آئیڈیا سے ضرور ایگری کروں گا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ بار بار ایک ہی تجربہ کر کے ایک ہی طرح کا نتیجہ حاصل کر کے ان کو بھی یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو طریقہ کار انہوں نے 1950 سے اختیار کیا ہوا ہے وہ کام نہیں کر رہا. انہوں نے پھر ڈائریکٹ بھی آ جاتے ہیں, ڈائریکٹ آ کر کے بھی دیکھ لیا ہے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے. تو میرے خیال میں جو سیکھنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو میرے خیال میں زیادہ سیکھنا ہے بجائے اس کے کہ ہائے میرے بھولے مبشر, میں اس کو کیا صحیح کہہ رہا ہے, پریکٹیکل بات یہ نہیں ہے نا پاکستان کے بات میں سے کوئی بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں سیکھ رہی ہے نا, اس کا میں ون لائنر میرے ذہن میں آیا ہے, اس کے بعد ظاہر وقفہ بھی لینا ہے. وہ یہ کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی, اس وجہ سے نہیں سیکھ رہے. وہ وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. تھرپارکر میں میران سمرو نام کا ایک گاؤں ہے جس میں کچھ دن قبل ایک خاتون نے خودکشی کر لی, اور وہ اس لیے کہ اس واقعے کے 5 دن پہلے اس خاتون کو اغوا کیا گیا تھا اور گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا, جس کے بعد اس کو بے ہوش حالت میں گاؤں کے قریب پھینک دیا گیا. پولیس کو بیان دیتے ہوئے خاتون نے بتایا کہ وہ حیدرآباد جا رہی تھی اپنے والد صاحب کی پینشن کے سلسلے میں جب ان کو اغوا کیا گیا. اب کیا کہانی ختم نہیں ہوتی. خاتون کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس صدمے کو وہ برداشت نہیں کر سکی اور چنانچہ انہوں نے خودکشی کر دی, اور کہ جب وہ پولیس کے پاس گئے تو ان کے گھر والوں پر پریشر ڈالا گیا کہ آپ پولیس کے پاس نہیں بلکہ جرگے کے پاس جائیں. ان کے بھائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بااثر جو لوگ ہیں علاقے کے وہ پولیس پر پریشر بھی ڈال رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ مقامی لوگوں اور مقامی رپورٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ایک علیحدہ کیس نہیں ہے, اور اس سے پہلے اسی طرح کے کم از کم 4 یا 5 کیسز تھرپارکر میں رپورٹ ہوئے ہیں. ان باتوں میں کتنی سچ ہے کتنی حقیقت ہے, اس کو جاننے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے امتیاز ڈاب کو, ڈان اخبار کے نمائندے ہیں تھرپارکر میں. تھینک یو فار جوائننگ اس امتیاز بھائی. آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح کے کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تھرپارکر میں؟ دیکھیں ذرا صحیح, یہ تھرپارکر میں 2-3 سال میں ایسے مختلف واقعات جو پیش آئے ہیں جس میں
ریپ ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے سوسائڈ کی ہے۔ آپ کو پتا چلوں کہ کیلار کے نوائی گاؤں دلن جو تڑ میں 3 سال قبل ایک واقعہ پیش ہوا تھا مومل میگواڑ کا، وہ بھی اس طرح واقعہ پیش ہوا تھا۔ اس کے جو اکیوز تھے وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، مگر وہ پھر واپس آ چکے، اور اس کے بعد جو انہوں نے تمل سوسائڈ کی تھی، اس کے بعد ایک مٹھی میں ببیتا میگواڑ کا بھی ایک کیس تھا جس سے زیادتی ہوئی تھی، اور ایک مٹھی کی جگہ میں جو ہے اس کا لاش ملا تھا جس کو سوسائڈ کا رنگ دیا گیا تھا، اور انہوں نے سوسائڈ کی تھی۔ اور اس کے علاوہ ڈیپلو کے تحصیل ڈیپلو کے گاؤں کورل ہے، اس میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا لیلا میگواڑ کا، جنہوں نے بھی آفٹر ریپ انہوں نے سوسائڈ کی تھی۔ اس کا جو بچہ جو ہے وہ اپنے پیٹ میں تھا، وہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ 3 ہندو لڑکیاں تھیں، اور بھی ایک ایسا کیس سامنے آیا تھا۔ یہ کیس جو ہے کلوئی تحصیل کے گاؤں میران سنگرو میں پیش آیا ہے واقعہ۔ اس کا بھائی جو ہے انہوں نے بتایا کہ ہاں جی، یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہم تفصیل بتا چکے ہیں امتیاز۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں 98 سے اس علاقے میں جا رہا ہوں، جبکہ یہاں سڑک وغیرہ نہیں بنی تھی اور وہ پرانے ٹرک جو ہیں وہ چلا کرتے تھے۔ تب یہ کہا گیا تھا کہ یہاں کرائم ریٹ پورے صوبے میں سب سے کم ہے۔ اچھا، میں اس تھرپارکر کو جانتا ہوں، پچھلے 20-25 سال میں ایسی کیا سماجی تبدیلیاں آئی ہیں یا معاشی تبدیلیاں یا آمد و رفت کا مسئلہ ہے کہ اب وہ جو بیماریاں جو بیراجی علاقوں میں تھیں ان میں تھر بھی پوری طرح آ چکا ہے؟ اسرا صاحب، بالکل آپ تھر کے ہر چیز کو کی آپ خبر رکھتے ہیں۔ آپ اس بارش کی سیزن میں تھرپارکر، خاص طور پہ ننگر پاکر بھی آتے رہتے ہیں۔ سماجی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں کہ تھرپارکر میں سوسائڈس کے جو واقعات ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس سال میں 100 سے زائد جو سوسائڈس جو وہ آفیشیل پولیس کے ریکارڈ کے مطابق سوسائڈس کیس سامنے آئے ہیں، اور کتنے ایسے دیہات میں سوسائڈس ہوتے ہیں، ایسے کیس ہوتے ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے ہیں۔ مختلف این جی اوز ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، انڈیویجولس کام کرتے ہیں سوسائڈس پہ، مگر کوئی اپنا پتہ نہیں لگا سکتا ہے کہ سوسائڈس کی وجوہات کیا ہے۔ اتنی سوسائڈس کی جا رہی، خاص کر کے ہندو کمیونٹیز میں فیمیل کا سوسائڈ کا ریشہ ہے وہ بہت زیادہ ریشہ ہے۔ یہ 4 سے 5 کیسز ہیں جو ایسے ریکارڈ ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو بھی نہیں پتا کہ کیا وجوہات ہیں جو پہلے نہیں تھی؟ معافی جی، کیا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا وجوہات ہیں جو پہلے نہیں تھی؟ پہلے تو سوسائڈ نہیں ہوتی تھی یا خبر نہیں آتی تھی؟ دیکھیں یہ انڈیویجولس ہے، ایک تو لڑکیاں جو ہے وہ سوسائڈس کرتے ہیں، سماجی سسٹم میں ایسا جرگے کا واقعہ پہلی دفعہ یہ گلشن سنگرو کا واقعہ اس میں ہوا ہے، اور جو 2 کیس ہیں ان کے الگ الگ جو ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو، گاٹ اٹ۔ فی الحال ایک وقفہ لے لیجیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو شاید قصور کے گاؤں حسین خان والا کا نام یاد ہو۔ 2015 میں یہاں پر ایک بہت بڑا سکینڈل منظر عام پر آیا، جس میں پتہ لگا کہ ایک پاورفل گروہ جس میں مقامی انفلوئنشلز بھی شامل تھے، بہت لوگ شامل تھے، وہ بچوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے، ان کو ریپ بھی کیا گیا، سیکشولی ابیوز بھی کیا گیا، اور پھر ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، درجنوں بلکہ ہنڈریڈز آف ویڈیوز اس طرح کی منظر عام پر آئیں، اور ان ویڈیو کو استعمال کر کے سالوں تک وہ ان بچوں کو نہ صرف بلیک میل کرتے تھے، ان سے چوریاں کراتے تھے، بلکہ اور بچوں کو بھی اپنی جال کے اندر لانے کے اور ان کے والدین سے پیسے بھی ان کے والدین سے پریشر بھی لیتے تھے۔ ایک پوری ریکٹ تھی، پیسے بھی لیتے تھے، پوری ریکٹ تھی جو سالوں سے چل رہی تھی۔ میڈیا کو اس کے بارے میں صرف اس وقت پتہ لگا جب بالآخر تنگ آ کر والدین نے ارد گرد کے جو روڈز ہیں ان کو بلاک کیا۔ وہاں سے پھر تحقیقات شروع ہوئی،
اور پتہ لگا کہ یہ کتنا بڑا سکینڈل تھا. نہ صرف پاکستان کی تمام میڈیا نے اس کو کور کیا بلکہ الجزیرہ اور انٹرنیشنل میڈیا گروپس بھی وہاں گئے حسین خان والا, اور باقاعدہ ڈاکیومنٹریز بھی بنائی گئیں. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت ایک کوشش کی گئی تھی کہ پیش کیا جائے کہ نہیں جی یہ تو کسی زمین کا ڈسپیوٹ ہے, زمین کا پھٹا ہے, بلکہ رانا ثناء اللہ نے خود یہ بات کی تھی. ایسا نہیں تھا, کیونکہ ہیومن رائٹس کمیٹی آف پاکستان نے بھی ایک پوری تحقیقاتی رپورٹ کی تھی, ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی بھی رپورٹ آئی تھی, اور یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ سارے الزامات سچ تھے, لیکن انصاف پھر بھی نہیں ملا. یہ 2015 میں یہ کیس سامنے آتا ہے, اور 2018 میں بالآخر تنگ آ کر وکٹمز اور وکٹمز کے والدین نے لاہور میں جا کر ایک مظاہرہ بھی کیا. اس کی کچھ جھلکیاں دیکھیں. 2-3 سال ہو گئے دھکے کھاندے پھردے ہیں, دالے جانے کوئی سنیدی نہیں سنتی, اتنے جانے تے ملزم دھمکیاں لاندے نے, وہ کہندے نے تسی عدالت آؤ یا نہ آؤ, اسی تو بری ہو ہی جانا ہے. اسی آرمی چیف اگے ریکویسٹ کرنے ہیں, چیف جسٹس اگے بھی سانو انصاف دے, اسی انہوں نے بچے ہیں. انصاف ہمیں مل نہیں رہا, اور سلیم اختر شرازی اور تندیل الرحمان یہ ہمیں ڈراتے دھمکیاں دیتے ہیں, اور پھر باقاعدہ ہمیں اپنی پولیس کے ساتھ ہمیں گاڑی میں بٹھا کر اور اپنی پرائیویٹ گاڑی میں ہاتھ گاڑی لگا کر عدالت میں پہنچایا جاتا ہے. ایم پی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, ملک احمد سیخ خان, خورشید صاحب. مطالبہ تو ہمارا یہی ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ہمارا تو فیوچر تباہ ہو گیا, ہماری تو ساری زندگی تباہ ہو گئی ہے, تو اس کے باوجود بھی ہمیں انصاف نہیں ملا. اور ہمارے 17 میں سے 7 ملزم ہیں جو ابھی تک جیل پہ رہا ہو چکے ہیں, جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ آئندہ آپ ڈیٹس پہ آؤ گے تو ہم آپ کو مار دیں گے, اور ہم پہ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ہم اپیل کرتے ہیں جتنے بھی ادارے ہیں, ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں, ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں, ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. ہم انصاف کے متلاشی ہیں. یہ تھی 2018 کی بات. اور ظاہر ہے کہ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو میڈیا اور عوام کی توجہ بھی ہٹتی جاتی ہے, اور قانون نافذ کرنے والوں کی اداروں کی توجہ تو شاید کبھی ڈے 1 سے نہیں تھی. آج ان وکٹمز, ان بچوں کا کیا حال ہے؟ ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں علی صاحب. یہ ان کا پورا نام نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کا پورا نام ٹی وی پر بتائیں, اور نہ ہی ہم ان کی شکل کلیئرلی دکھا رہے ہیں, یہ بھی ان کی اپنی ریکویسٹ ہے. علی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ بہت افسوس کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ 7 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو, اور آج بھی جب آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنا اصل نام نہیں ہمیں بتا سکتے, اور یا پبلک کو نہیں بتا سکتے, اور آپ اپنی شکل بھی نہیں دکھا سکتے. کیا وجہ ہے کہ آپ کو ابھی بھی اپنی آئیڈینٹی چھپانی پڑ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز سنی. کوئی تو ہے جس نے ہماری آواز سنی. اصل میں آپ نے جو بات کی ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی, اپنی شکل یا اپنا نام کیوں نہیں ظاہر کرتے, سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک زیادتی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, دوسری زیادتی یہ ہوئی کہ ہمیں انصاف نہ ملا, تیسری زیادتی ہمارے ملزم اب رہا ہو گئے ہیں. اب وہ گاؤں کے چوک چوراہوں پہ آتے ہیں, ہمیں دھمکاتے ہیں کہ اگر دوبارہ گاؤں میں نظر آئے تو آپ کو جان سے مار دیں گے. ہم پر جھوٹی FIR کروا رہے ہیں. ایون کہ اب تو انہوں نے ہم پر کچھ 76 کروڑ کے ہرجانے کے کیس فائل کر دیے ہیں کہ ہمیں آپ لوگ 76 کروڑ روپے دیں, آپ نے ہم پر کیسز کیے تھے. ہم وہ بد نصیب ہیں جو نہ تو شکل دکھا سکتے ہیں, نہ اپنا نام بتا سکتے ہیں. ہم پتہ نہیں ہم زندہ کیوں ہیں. میں تو کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہم زندہ کیوں ہیں اس معاشرے میں. یہ جو معاشرہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا, جو معاشرہ آج بھی ہمیں ٹونٹ کرتا ہے, پتہ نہیں ہم اس معاشرے میں کیوں زندہ ہیں. اچھا, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں علی صاحب, ابھی میں GIT رپورٹ پڑھ رہا تھا 26 صفحے کی جو بنی تھی, اس کے تحت 20 ملزم تھے جو 31 پرچے کٹے تھے, جن میں 20 ملزم فائنلی نامینیٹ ہوئے تھے, پھر ان پہ کیسز ویسز بھی چلے. آج کی تاریخ میں ان 20 میں سے کتنے ملزم اندر ہیں اور کتنے باہر ہیں؟ سر یہ جو آپ نے ٹوٹل FIR بتائی ہیں نا, اس میں 27 FIR تھی جو سوڈمی کی تھی, باقی تھی جو ہمیں وہ ڈراتے دھمکاتے تھے, اس طرح کی FIR تھی. اس میں سر جو 13 ملزم ہیں جو اب تک ریلیز ہو گئے ہیں, اچھا, جن کو عدالت نے بری کر دی ہے. 4 ملزم ہیں سر جن کو سزا ہوئی ہے, 4 ملزم ہیں جو مین
मुलज़म हम उनको कह भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन क्योंकि 17 मुलज़म जो अब तक रिहा हो गए हैं ना, इन्होंने तो सर अब इतना कोई अजाब हम पे नाज़िल किया हुआ है। 4 को क्या क्या सज़ा हुई है? उनको सर उम्र कैद की सज़ा हुई है, साथ में 3,80,81,000 रुपये जुर्माना हुआ उनको। अच्छा अली, ये जो वीडियोस और ये जो मतलब जो साइज़ था इस ग्रुप का, और मुझे याद है कि जब हम इस टॉपिक को कवर कर रहे थे, इसमें 9 अफराद मेन गैंग में थे जी, और उनके पुष्ट पनाहों समेत 20 मुलजिम बनते हैं, जिनमें उनके हाँ, चचा ये तो वगैरह एफआईआर के मुताबिक है ना। लेकिन मैं अली से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अली बदकिस्मती से मतलब आप तो ये वीडियोस मैंने भी देखे हैं, और देयर वर डजन्स एंड डजन्स ऑफ ये वीडियोस के। क्या सिर्फ यही लोग थे या इससे और भी एक बड़ी नेटवर्क थी? यहाँ पर हमें एक वक्फा लेना है अली साहब, वक्फ का जवाब लेंगे। मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो 20 पर्चे कटे थे 20 लोगों के खिलाफ, क्या यही पूरा ग्रुप था या इस जुर्म में और भी लोग मुलव्विस थे? सर यही टोटल मुलज़म थे। ये इसमें एक ही घर के 8 मुलज़म थे जो इस पूरे ग्रोह के सरगुना थे, जो इनकी पुश्तपनाही करते थे। ये पुलिस ने हमारी एफआईआर ख़राब की थी, हमें बाद में उनके नाम ऐड करना पड़े। हम तो पहले दिन ही उनके नाम देते थे, लेकिन पुलिस उनके नाम नहीं डालती थी, क्योंकि वो इस पूरे ग्रुप के सरगुना वो थे, उनको सियासी पुश्तपना हासिल थी, वो स्ट्रॉन्ग थे, वो गाँव के वडेरे थे, ज़मींदार थे। तो इस वजह से पुलिस उनके नाम नहीं ऐड करती थी। पुलिस ने हमारे केसेस शुरू से ही खराब पुलिस ने आपके केसेस खराब किए। अली, आप जैसे इस वक्त कितने विक्टिम्स हैं और वो कहाँ हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सर इस टोटल ये जो विक्टिम थे ना, इसमें से सिर्फ 3 बच्चे थे, मुझ समेत 2 बच्चे और हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से सर मैट्रिक इंटर तक हम पहुंचे। बाकी सारे बच्चे कोई 5वीं 6वीं 7वीं में अपनी स्कूलिंग छोड़ दी। अब वो बच्चे सर जिनका स्कूल छूट गया, वो अब मजदूरी करने पे मजबूर हैं। अच्छा नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपको अंदाज़ा है कि GIT के मुताबिक 17 विक्टिम बच्चे थे? 17 थे या ज़्यादा थे? बच्चे ज़्यादा थे, ये 17 एफआईआरें थी। अभी और कितनों को हम जानते हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, वो अब हमें कहते तो हैं। अंदाजन कितने बच्चों को गांव छोड़ना पड़ा और कितने जो हैं अब भी गांव में हैं अपने खानदानों समेत? सर ये जो 17 विक्टिम थे ना, ये 17 के 17 गांव छोड़ चुके हैं। इसमें से 1 या 2 हैं जिनकी फैमिलीज गांव में हैं, बच्चे फिर भी गांव में नहीं हैं। बाकी सारी फैमिलीज जो है ना अदर सिटीज़ में मूव कर गई हैं। वो यहाँ लाहौर में मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं, अपने आप को छुपा के काम कर रहे हैं। उन्होंने इवन कि उन्होंने अपनी ID कार्ड पे एड्रेस तक चेंज करवा लिए हैं, हमें जॉब तक नहीं कोई देता। एक बच्चे को मैंने बड़ी मुश्किल से किसी के रेफरेंस से मैंने उसे स्कूल में भेजा, ठीक है, तो वो ब्रेक टाइम में आके सारे बच्चे उसको पूछते थे तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो टीचर उसे पूछता था, मजबूरन वो बच्चा भी फैक्ट्री चला गया। अल्लाह माफ़ करे। अली, आपने उस वक्त, मुझे याद है क्योंकि इस केस को हमने सालों तक कवर किया था, बहुत NGOs पहुंची थी और मैं आई एम श्योर नेक नियति से, और ये बहुत ज़्यादा जी अली मुझे अगर आप 2 मिनट दें ज़रूर। इसमें सर बहुत ज़्यादा NGOs आई थी, नेशनल NGOs भी आई थी, इंटरनेशनल NGOs भी आई थी। बहुत ज़्यादा मीडिया एक हाइप बन गई थी, शायद इसलिए सारा कुछ था। लेकिन हमें किसी ने भी, साहिल के अलावा हमें किसी ने ना कोई ऑफ़र की थी लीगल एड की, ना ही किसी ने हमें जो है ना वो अप्रोच किया था, अब भी पहले भी। खाली साहिल का ठेका नहीं है इस रियासत पाकिस्तान में कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के बच्चों का ठेका ले लिया है। अगर मैं आपको बताऊं ना कि 2015 में ये केसेस हुए थे सर, 2016 में कसूर में 141 केसेस हुए थे बच्चों के साथ, 2017 में 92 केसेस थे, 2018 में 102 केसेस थे बच्चों के साथ। जो इसके बावजूद जैनब का केस हुआ, जैनब के बाद सर पत्तों के अंदर 3 बच्चों की लाशें मिली। उसके बाद सर 2020 में 192 केसेस थे सिर्फ कसूर के अंदर। 2021 में सर 298 बच्चों के साथ ज्यादतियाँ हुई। इसके बावजूद हुकूमत के जो ना वो कान पे जूं तक नहीं रेंगी। इन्होंने ना वहाँ पे कोई अवेयरनेस कैंपेन, ना इन बच्चों के लिए कुछ किया, ना हमारे लिए कुछ किया। तब के जो CM शहबाज शरीफ साहब के हमारे साथ इतने प्रोमिस थे कि हम आपको लीगल एड देंगे, हम आपको जॉब्स देंगे, आपकी एजुकेशन के लिए करेंगे। सर किसी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये केस इंसाफ लेना तो दूर की बात सर, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। हम तो सोचते हैं कि हम इस दुनिया में हैं क्यों। मैंने सर अपने ज़ाती तौर पे मैंने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखे हैं, मैंने 2-4 दफ़ा इमरान खान साहब को ख़त लिखे हैं,
لیکن سر کسی کا کوئی رسپانس نہیں ہے. میں نے دوبارہ ساری NGOs کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی ہمیں رسپونڈ دے, لیکن کوئی بھی ہمیں رسپونڈ دینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اب ان کیسز میں ہائپ نہیں ہے, یا شاید اب ان کیسز پہ وہ اتنا وہ میڈیا ٹاک ہو نہیں سکتی, تو شاید یہ لوگ نہیں کرتے. میں لاسٹلی پچھلے ہفتے میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے آفس گیا ہوں, میں وہاں پہ جا کے چیئر پرسن سے ملا ہوں, تو انہوں نے بھی کہا جی انڈر 18 سے چھوٹے بچوں کے لیے ہم کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے کہ جب 2015 میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا تب ہم بھی انڈر 18 تھے, اگر آج ہم 18 ہو گئے تو کیا ہم اس ریاست پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ 2015 میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو آپ سمیت ان بچوں کی مدد کو آیا تھا جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 18 سال سے اوپر کے ہو گئے؟ سر وہ نہیں آئے تھے, میں خود چل کے, تب کی جو چیئر پرسن تھی وہ صبا صادق صاحبہ تھی, میں نون لیگ کی MP بھی تھی, میں تب خود چل کے ادھر گیا تھا. میں نے ان کو ریکویسٹ تھی کہ جو بچے میڈل یا میٹرک تک ہیں آپ ان کو کچھ اور نہ کریں, ان کو عزت والا روزگار ہی دے دیں کہ وہ زندہ تو رہ سکیں کم از کم, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. علی, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے مجھے ایک میسیج بھیجا تھا جی, اور ظاہر ہے کہ کیس مجھے یاد تھا بہت اچھی طرح سے, اور آپ نے اپنا پورا بیان کیا تھا جس کے بعد ہماری بات ہوئی تھی. یقیناً آپ نے صرف مجھے تو وہ میسیج نہیں بھیجا تھا نا, آپ نے اور بھی لوگوں کو میسیج بھیجا ہوگا, کسی کا جواب؟ جی سر, آپ کے علاوہ مجھے کسی نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا, پاکستان کی کسی NGO نے مجھے رسپونڈ نہیں کیا, انٹرنیشنل NGOs نے رسپونڈ کیا, لیکن وہ بھی یہ کہ جی ہم پاکستان میں کر نہیں سکتے. اچھا علی, آپ کا وہاں جاتے ہیں گاؤں یا کیا ہے سلسلہ؟ سر مجھے کوئی کہہ لیں کوئی 2.5-3 سال ہو گئے ہیں گاؤں گئے ہوئے. میں گاؤں جاتا ہوں تو وہ میری فیملی کو تنگ کرتے ہیں, میرے گھر کے آگے آ کے تماشا لگاتے ہیں, میرے باپ کو گالیاں دیتے ہیں. اب میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جو میری فیملی وہاں پہ 2 وقت کی روٹی کھا رہی ہے وہ اس روٹی سے بھی محروم ہو جائے. سر میں تو ادھر, مجھے کچھ 3 سال ہو گئے ہیں, میں اسی شہر میں دھکے کھا رہا ہوں. آپ کچھ کام وام تو کر رہے ہوں گے نا؟ سر میں کام کر رہا ہوں, میں نے کوئی 10 دفعہ سر اپنی جاب چینج کر لی ہے. جس جگہ پہ جاب کرتے ہیں وہاں پہ جب کسی کو پتہ چلتا ہے تو سر لوگ باتیں کرتے ہیں, ٹونٹ کرتے ہیں, لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادتی تھی, لوگوں کے لیے یہ ایک مذاق ہے, سوسائٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی اس چیز کو, تو وہ جاب چینج کرنی پڑتی ہے. علی بس کاش ہم کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں اچھا نہیں, اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. سر اگر ملزم بری ہو گئے, جن کو سزائیں ملنی تھی سزائیں مل گئیں, اور آپ سر وہ تو دور کی بات ہے, ہمارے جو کیس کے وٹنس تھے نا, سر انہوں نے ان کو چھریاں مار مار کے لہو لہان کر دیا. میں نے وہ ڈیٹا بھی آپ کو بھیجا ہے, الٹا اس کے اوپر ہماری ہی FIR کروا دی. کوئی ایک مشکل نہیں تھی, ہمیں ہی مارا, ہماری ہی FIR کروا دی. وہ تو ہم پہ اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں. تو جتنے بھی کیسز تھے سب نمٹ گئے یا ابھی تک کچھ زیر سماعت ہیں؟ سر کوئی کیسز نہیں ہیں ابھی. وہ اپنی جو 4 ملزم جن کو سزا ہو گئی ہے نا, وہ تو ان کی اپیلوں میں بھی گئے ہوئے ہیں, اور وہ جو جن کیسز میں سزا ہوئی ہے ان کو وہ فلی تھریڈ کر رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آ کے ہائی کورٹ میں بیان دیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان بچوں کو ہم نے کیسے سٹینڈ کیا ہوا ہے, ان کے والدین کو کیسے سٹینڈ کیا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی اور کیا کیا کوشش نہیں کر رہے. شکریہ علی صاحب, دعا کرتے ہیں کہ ہماری توسط سے آپ کی آواز کہیں تک پہنچ جائے. اور آج کل یار ترقی ہوئی نا, دیکھو کتنی ترقی ہوئی. یہ 17 وکٹمز میں سے ایک ہیں علی صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی علاقے میں انہوں نے پورا جو ہے اعداد و شمار دیا, 142 ایک سال, 92 ایک سال, پھر 102 ایک سال, پھر 220 ایک سال, پھر 298 اسی علاقے میں. کیا اویئرنیس ہے یہ نا, کیا لا اینڈ آرڈر ہے, اور کیا پریسیڈنٹ ہے. دیکھیں, اور یہ ابھی جو آپ کلپ سن رہے تھے نا 2018 والی مظاہرے کی, تو اس میں ان کے ایک والد صاحب, ایک وکٹم کے والد صاحب کی بھی ایک تھا, اس نے کہا تھا کہ جی اگر آپ نے اس وقت ایکشن لیا ہوتا, اور ان دنوں میں زینب کا کیس ہوا تھا, اس لیے کہ شاید آپ کو اس وقت زینب کی بات نہ کرنی پڑتی. تو یہ ہے, لیکن ہم نے ظاہر بات کرنی ہے مسٹر ایکس کی اور مسٹر وائی کی. اور اس کے ساتھ ہی آج کا شو ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.